امن کی پہچان پاکستان اسلام آباد مذاکرات 2026 اسلام آباد تاریخی اور عالمی امن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے پرجوش امریکہ اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کل ہوں گے۔ امریکہ کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایرانی وفد اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی پر مشتمل ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں ایرانی اور امریکی وفود آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ دونوں وفود کی پہلے پاکستانی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت، جڑواں شہروں میں آج بھی مقامی چھٹی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ ایران سے تعمیری گفتگو کے خواہاں ہے، امید ہے مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھیں گے۔ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت میراتھن مشاورتی اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پورا دن اسلام آباد مذاکرات پر سینئر وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام سے مشاورت کی۔ پس پردہ رابطوں سمیت پاکستان کی ثالثی مذاکرات کی تیاری پر تفصیلی غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران امریکہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا ہمیں امن کے لیے پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے، انشاءاللہ جیت امن اور انسانیت کی ہوگی۔ خلوص نیت سے مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ ایرانی اور امریکی وفود سے ملاقاتوں کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی اسلام آباد ٹاکس میں شرکت کرنے والے ایران اور امریکہ کے وفود اور صحافیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ویزا فری سہولت صرف مذاکرات کی مدت تک محدود ہوگی، دیگر ممالک کے شہریوں کو ویزا فری سہولت حاصل نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ تمام ایئر لائنز کو بغیر ویزا مسافروں کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایئرپورٹس پر خصوصی ڈیسک بھی قائم کر دیے گئے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں، ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے۔ ایران تیل کی ترسیل میں ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ صورتحال معاہدے کے مطابق نہیں، آبنائے ہرمز سے بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہیے اس میں ایران کا تعاون شامل ہو یا نہ ہو۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، ایران کے جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ایران اپنے شہداء کے خون پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سرکاری ٹی وی پر بیان، کہا ریاست اپنے حقوق پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، وطن پر حملہ کرنے والے مجرم اب بچ نہیں سکیں گے، ایران کے ہونے والے ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، آبنائے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار اپنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کو فاتح قرار دیا۔ دشمن کے ساتھ مذاکرات کے باوجود لوگوں کو سڑکوں پر رہنا چاہیے۔ ایران نے امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی نائب وزیر کے مطابق ایران اپنے متعین کردہ محفوظ راستوں کے ذریعے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، وہ کسی قسم کی دشمنی پر مبنی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ ایرانی حکام نے کہا کہ آبنائے ہرمز اس وقت کھلی ہوئی ہے، تاہم جہازوں کے محفوظ گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہاز سمندری سیکیورٹی اصولوں پر سختی سے عمل کریں، ممکنہ خطرات بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری نقشے کے مطابق بحیرہ عمان سے داخل ہونے والے جہاز جزیرہ لاراک کے شمالی راستے سے گزر کر خلیج فارس کی طرف جا سکتے ہیں۔ واپسی پر جہاز لاراک جزیرے کے جنوبی حصے سے گزرتے ہوئے بحیرہ عمان کی جانب جا سکتے ہیں۔
اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر اقدامات سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا، صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آنے والے وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، ایران اور امریکہ کو ایک میز پر لے آیا۔ ہفتے سے مذاکرات کا آغاز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کا اہم کردار۔ خطے میں کشیدگی کم ہونے کی امید، شہری پر امید بھی ہیں اور پرجوش بھی۔ امن کی بحالی اور جنگ کے خطرات ٹلنے کی دعائیں۔ عوام نے امریکہ ایران ثالثی سیز فائر میں پاکستانی کردار کو بہترین قرار دے دیا۔ گیلپ سروے کے مطابق سیز فائر پر 10 میں سے 8 شہری پاکستان کے کردار پر مطمئن دکھائی دیے۔ 10 میں سے 9 شہری پاکستان کے ثالثی کے کردار پر خوش۔ عالمی امن کے لیے 88% شہری متحرک کردار کے حامی ہیں۔ پاکستان کے ثالثی کردار پر عالمی رائے میں مثبت یو ٹرن۔ جنگ بندی میں کامیابی کے بعد 70% عالمی رائے پاکستان کے حق میں مثبت ہو گئی۔ پاکستان کے ثالثی کردار پر عالمی رائے میں مثبت یو ٹرن سامنے آیا۔ آئی پی ایس او یو کی سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق جنگ بندی میں کامیابی کے بعد 70% عالمی رائے پاکستان کے حق میں مثبت ہو گئی، جبکہ تھنک یو پاکستان عالمی سطح پر ٹرینڈ کرنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں، سفارتی کامیابیوں کو سراہا گیا اور اسے ممکنہ عالمی جنگ روکنے کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں مثبت مہم دیکھی گئی، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ کے منفی بیانات پر بھی بحث میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے اندر بھی شہریوں نے اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو نمایاں پذیرائی ملی۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ابنائے ہرمز کی صورتحال، اہم فوجی اور لاجسٹک امور زیر بحث آئے۔ برطانوی حکام نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ مسئلے کے حل کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے خلیجی رہنماؤں اور فوجی ماہرین کے ساتھ اپنی مشاورت سے آگاہ کیا۔ ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت بحال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسرائیل کے لبنان میں در اندازی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، یہ دھوکہ دہی ممکنہ معاہدوں پر عدم سنجیدگی کے خطرات کی علامت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں۔ ایران اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی صدر سے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترک صدر نے کہا، مذاکرات کو دیر پا امن کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔